Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम सेहत का पैगाम में। मैं हूँ हया खान और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आपको बताते चले कि सेहत का पैगाम में हमारे साथ मौजूद हैं आज होम्यो फिजिशियन हमारे मेहमान अकबर बिलाल, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको ये भी बताते चले कि हर रोज आप सुन सकेंगे ये प्रोग्राम 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। सेहत का पैगाम प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय मदीना हेल्थ सेंटर, और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जैसे कि हमने कहा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है जी। अच्छा सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है सेहत का पैगाम, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए, लिसनर्स की रहनुमाई के लिए, व्यूवर्स की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, क्योंकि ये होम्यो के जरिए जो इलाज है, इस हवाले से भी हमारे बहुत से लिसनर्स जानना चाहते हैं कि इस तरह इलाज मुमकिन होता है कि नहीं होता। और टॉपिक भी आज हमारा शुगर है, और शुगर में अगर मेरी नॉलेज में जहां तक है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल, हाँ, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? पहले तो हम अपने लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे आखिरकार शुगर है क्या? जी जी, सही है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसा कि आपने कहा ना कि हर रोज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हेल्थ के हवाले से हम उसके ऊपर बात करेंगे और मुख्तलिफ अमराज की उनकी वजूहात बयान करेंगे और किस तरह वो एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल हो सकती है, फिर तशखीस कैसे की जाती है और फिर इस तरह जो है ना उसका इलाज कैसे किया जाता है। मुख्तलिफ अमराज पे हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है शुगर, ये आम जुबान में इसको शुगर कहते हैं। बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, ऐसा नहीं है अगर मैं शुगर पे आज का प्रोग्राम करूँ तो, और आज से शुरू हो जाए तो तकरीबन मैं 2-3 हफ्ते लगातार इस पे प्रोग्राम कर सकता हूँ। लेकिन हम इस तरह करेंगे जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जो लोगों की समझ में आ जाए वो हम यहाँ पे बयान करेंगे। आपने सवाल पूछा कि शुगर क्या चीज है। शुगर, इसको मेडिकल की जुबान में डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज, ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको हम अपनी मेडिकल की जुबान में ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, ठीक है। बीमारियों की कई अकसाम होती है। इन्फेक्शियस डिजीज हो गया जो जरासीमों की वजह से फैल सकती है, ठीक है। जिस तरह वायरस से वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसी तरह पैरासाइट से प्रोटोजोअल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है, आपके अंदर बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफियत होती है हर इंसान के अंदर, अल्लाह पाक ने ये ऐसी ताकत रखी है कि जो जरासीमों के खिलाफ लड़ती है। आपके मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा करोड़ों जरासीम मौजूद होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ रहा होता है, उन तमाम जरासीमों को खत्म करती है। तो ये जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, ये बाजों का जो है ना, ये आपके अपने आज़ा टिश्यूज पर जो है ना अटैक करना शुरू कर जाती है, जिससे वो टिश्यूज तबाह हो जाते हैं, अपना फेल जो काम है वो छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे फिर कई बीमारियां आ सकती है। अगर वो जोड़ों पे जो है ना अटैक करे तो जोड़ों की बीमारियां आ सकती है। अगर वो दिमाग के ऊपर वो अटैक करे तो दिमाग की अमराज आ सकती है। इस तरह अगर वो पेंक्रियाज के ऊपर अटैक करे, पेंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, इंसुलिन बनाने वाले खुलिये जो होते हैं, उसको अगर ये तबाह कर ले तो फिर ये शुगर की बीमारी आ सकती है, ठीक है। अब ये इंसुलिन जो है ना, ये क्या चीज है? इंसुलिन एक ऐसी चीज है जिसको ये एक हार्मोन है। आप जो भी खुराक खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें उसमें होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज है जो बदन इस्तेमाल करते एनर्जी के लिए, इससे एनर्जी हासिल होती है। अब बदन कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, डायरेक्ट से एनर्जी जो है ना वो नहीं ले सकता, जब तक कि पेंक्रियास एक चीज है जिसका नाम है इंसुलिन, ये एक हार्मोन है। वो इंसुलिन हार्मोन इन खुराक के अज्जा के साथ मिलकर जो है ना, अगर बॉडी के अज्जा वो तक पहुंच जाए, टिश्यूज तक पहुंच जाए, तो बॉडी उसको फिर इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम इन इंसुलिन बनाने वाले खुलियों को तबाह करता है, खत्म करता है, और तकरीबन 90% सेल्स तबाह हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादतीज़ यानी शुगर के जो रवायती अलामात है वो जाहिर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रोग्रेसिव है, मतलब एक दफा शुरू हो जाए ना तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसे मरीज को फिर हम क्या कहते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज है। मतलब ये है कि इसको इंसुलिन
جو ہے نا یہ ہم باہر سے دیں گے. اب جسم جو انسولین تیار کر رہا تھا وہ اب نہیں تیار کر رہا. اس انسولین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم باہر سے پھر انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مختلف قسم کے اس میں ڈاکٹرز جو ہے انسولین کی جو انجیکشن ہے وہ دیتے ہیں مختلف یونٹس میں. ٹھیک ہے, بعض کو کم کی ضرورت ہوتی ہے, بعض کو زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے, جو اپنے ہی قوت مدافعت کے ٹیشوز کے اوپر اٹیک سے جو ہے نا پیدا ہوتا ہے. پینکریاس جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے. یہ انسولین لازمی چیز ہے خوراک کے ہاضمے کے لیے. جسم کے اعضاء, ٹیشوز, آرگنز, جتنی بھی چیزیں جسم کے اندر وہ جو خوراک استعمال کرتی ہے وہ انسولین کے ذریعے سے کرتی ہیں. یہ انسولین پیدا نہیں ہو رہا, بندے میں شوگر کی علامات ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شوگر کی یہ عام سی ڈیفینیشن تھی جو میں نے یہاں پہ جو بتا دی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. جی سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کیسے ہوتی ہے, اور اس کی وجوہات کی اگر اب ہم بات کریں, ٹائپس کی بھی ابھی تھوڑا آپ نے ہمیں بتایا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, مطلب مجھے بھی سننے کو ملتا ہے اکثر کہ اگر آپ شوگر کا استعمال زیادہ کرتے تو آپ کو شوگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک عام معقول ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے, ورنہ مجھ سے زیادہ شوگر کوئی نہیں کرتا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, بات دراصل یہ ہے نا کہ جن بندوں میں اس چیز کا رجحان ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں 3% ایسے لوگ ہیں کہ جن کا امیون سسٹم ان کے باڈی کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اب امیون سسٹم تو وہ قوت مدافعت ہے جو آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کے مطلب اس کا مطلب یہ کہ ایک ملک کا فوج اس ملک کے ہی خلاف کام کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو آپ کا اپنا جسم کا جو فوج ہے وہ آپ کے جسم کے ٹیشوز پر یا اعضاء پر اٹیک کرے. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ جن لوگوں میں اس بات کا رجحان ہو کہ اس کا امیون سسٹم اس کے ٹیشوز پر اٹیک کر جائے, تو اس میں ضروری نہیں کہ صرف پینکریاس کے اندر جو ٹی سیل میڈیٹر سیلز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ختم کر جائے. وہ جوائنٹس کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے, وہ نرو سسٹم کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے, وہ جسم کے کسی اعضاء پہ اٹیک کر سکتا ہے, پھر اس سے متعلقہ جو ہے نا کوئی بھی مرض آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ زیادہ شوگر استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو زیادہ شوگر ہوگا. ٹھیک ہے, ویسے شوگر کی جو نارمل ویلیو ہے نا, جو ایک اگر صحت مند آدمی ہو تو شوگر کی نارمل ویلیو اس میں ہوگی, نہار پر اگر شوگر چیک کر لے تو وہ 100 سے کچھ کم ہوگی, 95, 96, 100 تک ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ کتنا بڑھ جائے تو ایک میڈیکل پروفیشن جو ہے اس کے اوپر لیول لگائے گا کہ یہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے. یہ اس کی حد جو ہے نا وہ 126 ہے. 126 تک جو ہے نا اس کو شوگر نہیں ہے. جب 126 یہ کراس کر جائے ملی گرام پر ڈیسیلیٹر, ٹھیک ہے, جب یہ کراس کر جائے نہار پیٹ شوگر چیک کیا 126 سے زیادہ آئے, ٹھیک ہے, تو یہ ہم لیبل لگائیں کہ یہ شوگر کا پیشنٹ ہے. اور یہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر آپ شوگر چیک کریں تو اگر بندہ نارمل ہے, اس کو شوگر نہیں ہے, تو یہ 150 یا اس سے کچھ کم آئے گا, 150 170 اس کے قریب آئے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ 180 سے بڑھ جائے, یہ 180 بارڈر لائن ہے, اگر اس سے بڑھ جائے تو ہم پھر لیبل کریں گے کہ یہ جو ہے نا پیشنٹ یہ ڈائبیٹک ہے. اور پھر اس کے مزید بھی انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں, مزید بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی اس کو شوگر ہے بھی کہ نہیں. اس کے لیٹسٹ انویسٹیگیشنز کے جو طریقہ کار ہے وہ اب دنیا میں رائج ہے, اور HbA1 سے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس سے پتہ چلا جاتا ہے کہ اس کو یہ بندہ جو ہے نا یہ کنفرم شوگر کا پیشنٹ ہے بھی کہ نہیں. اور اگر اس کو کوئی میڈیسن لکھی جاتی ہے تو وہ کتنی مقدار میں, کتنی ڈیوریشن کے ساتھ, کتنے عرصہ تک استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا کہ بس جو بندہ زیادہ شوگر کھائے گا اس کو شوگر, یہ غلط بات ہے, یہ معقول غلط ہے. ٹھیک ہے, بالکل. لسنرز اینڈ ویورز آپ کو بتاتے چلے کہ پروگرام صحت کا پیغام اسپانسرڈ بائی مدینہ ہیلتھ سینٹر آپ روزانہ 8:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک سن سکتے ہیں. ہر روز ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہمارے ہومیو فزیشین بات کر رہے ہیں, ہمارے ہومیو فزیشین جو اکبر بلال ہے, شوگر کے حوالے سے آپ کو کافی بریفلی بتا بھی رہے ہیں, ایکسپلین بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ مدینہ ہیلتھ سینٹر کا پہلا جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں بہت سے کوشچنس آ رہے ہوں گے. سیٹ اپ آپ کو بتاتے چلے پشاور میں گزشتہ 10 سال سے آلریڈی موجود ہے, وہاں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہم جو ہے یعنی کہ اب مدینہ ہیلتھ سینٹر I8 اسلام آباد میں جو ہے وہ اوپن عنقریب انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. اور اگر آپ پھر بھی کچھ انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے نمبر 0317 951
3532. अच्छा, शुगर है आज का टॉपिक, और जैसे कि सिम्टम्स भी, अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या कैसे पता चलेगा कि मुझे शुगर हो गई है? ये अच्छा सवाल है, ये आपने पूछा ना कि किस तरह बंदे को पता चलेगा. देखिए, हम डॉक्टर जब क्लिनिक में बैठते तो कोई भी मरीज आता है तो वो सिर्फ अपना अलामात बयान कर रहा होता है. तो डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द होता है, गले में खराश है, या खांसी उठ रही है, या सीने में दर्द है वगैरह वगैरह, ठीक है, या मुझे बर्निंग होती है, जलन होती है, सीने की जलन होती है, या इस तरह जो है ना किडनीज के मुकाम पे वो हाथ रख के कहता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो सिर्फ अलामात बयान कर रहा होता है. ठीक है, बाकी जो है ना अगर एक समझदार डॉक्टर हो तो मरीज जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ वो अलामात बयान कर रहा है, उन अलामात की बुनियाद पर उसके जहन में एक बीमारी का नक्शा आ रहा होता है कि ये फलां बीमारी के अलामात ये बयान कर रहे हैं, फलां बीमारी के अलामात बयान कर रहे हैं, ये टीबी के अलामात बयान कर रहे हैं, ये हेपेटाइटिस के अलामात बयान कर रहे हैं, या ये जो है ना इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस के अलामात बयान कर रहे हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलामात बयान कर रहे हैं. एक समझदार डॉक्टर के जहन में किसी डिजीज का खाका बन रहा होता है. ठीक है. अच्छा, हमारे पास दो किस्म के मरीज आते हैं. एक वो जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस होते हैं, तशखीस शुदा, जिन्होंने काफी दूसरे डॉक्टर से इलाज किया हुआ होता है, उनके साथ में इतने इतने बड़े बड़े फाइल्स होते हैं. ठीक है, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं गुर्दों का बीमार हुई है, मेरा फाइल है. वो डॉक्टर साहब मैं मैदे का बीमार हुई है, मेरा फाइल है. ठीक है. एक ऐसा मरीज आता है जो फ्रेश होता है, जिसने पहले किसी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया होता है, तो वो अलामात बयान करे. अब अलामात की आपने बात की है, और शुगर के अलामात की, तो शुगर के कई अलामात हैं. ठीक है, उसमें जो है ना बंदे को शुरू में थकावट सी महसूस होगी, सुस्ती बदन में आएगी, जिस्म में जिस्मानी थकावट ज्यादा होगी. ठीक है, और उसका ये जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा. और वो जो है ना वो बस समझ रहा होता है कि पहले तो मैं बहुत ज्यादा काम करता था, थकता नहीं था, अब जो है थोड़ी बहुत मेहनत करके मैं थक जाता हूँ. ठीक है, इसी तरह जो है ना उसकी भूख जो है ना वो मुतासिर हो सकती है, भूख उसकी बढ़ जाती है. इस तरह जो है ना ये पॉलीडिप्स या पानी जो है ना वाफर मिकदार में वो पीना शुरू कर देगा. पॉलीयूरिया जो है ना उसके अलामात आ जाएंगे. जो यूरिन है उसकी फ्लो बढ़ जाती है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है. ठीक है, इस तरह जो बदन के बड़े बड़े जोड़ हैं जिनमें फ्लैक्शन हो सकती है, फ्लैक्शन जिसको हम बैंड कर सकते हैं, ये बड़े बड़े जोड़, इन जोड़ों के अंदर खारिश सी जो है ना पैदा हो जाएगी. ठीक है, और सुस्ती थकावट इंतहा की हो जाएगी. तो इससे एक डॉक्टर समझ रहा होता है कि ये इस बंदे को खुदा न खास्ता शुगर की बीमारी तो नहीं है, तो उसके लिए फिर वो टेस्ट जो है ना वो करवाता है और पता लगाया जाता है कि इस बंदे को शुगर तो नहीं है. वैसे इसमें फैमिली हिस्ट्री भी जो है ना ली जाती है कि उसके खानदान में उसके वालिदैन को तो ये बीमारी नहीं है, दूसरे लोगों को खानदान के जो दीगर अफराद है उसको तो शुगर की बीमारी नहीं है. तो शुगर के काफी ज्यादा अलामात है, लेकिन जो बड़े बड़े अलामात है वो मैंने आपको बता दिए. पॉलीफेजिया है, यानी खुराक का भूख का बढ़ जाना, बहुत ज्यादा खाना, और पॉलीडिप्स या पानी वाफर मिकदार में पीना, और इस तरह पॉलीयूरिया जो है ना यूरिन काफी ज्यादा आना. ठीक है, ये उसके बड़े बड़े अलामात हैं. ये अलामात जब कोई डॉक्टर किसी मरीज में देखता है तो उसका शक होता है कि इसको शुगर है, तो कंफर्मेशन के लिए, लेकिन मेडिकल डॉक्टर जो होता है ना, या हमें फिजिशियन, कोई भी जो मुआलिज बैठा हुआ होता है, इलाज करने वाला बंदा होता है, वो कंफर्मेशन के लिए फिर टेस्ट करवाता है कि जाके ये शुगर लेवल चेक करो कि ये इस बंदे का शुगर ज्यादा तो नहीं है. तो उसके बाद जो है ना उसको पता चल जाता है कि हाँ शुगर है या नहीं है. अगर है तो फिर उसको एहतियाती तदाबीर भी समझाता है, उसको इलाज भी देता है. ठीक है, और इस तरह जो उसके कॉम्प्लिकेशंस आती है उनसे बचाने के तरीकेकार भी डॉक्टर समझाता है मरीज को. अगर शुगर नहीं है तो फिर दीगर उसके अमराज के ऊपर डॉक्टर फोकस करता है कि ये फलां फलां जो है ना डिजीज में भी इस तरह के अलामात आ सकते हैं. तो अलामात की आपने बात की, ये मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया. जी सही. अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए, अभी आपने कहा अगर किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री में शुगर होती है तो हो सकता है कि आगे बच्चों में भी हो सके. देखिए, शुगर एक ऐसा डिजीज है कि जिसकी लेटरल ट्रांसमिशन नहीं हो सकती. लेटरल ट्रांसमिशन से मुराद है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो अगर आपके वो इस्तेमाल करता चीजें जो हैं वो इस्तेमाल करे तो उससे शुगर नहीं फैलता दूसरे बंदों को. ठीक है, लेकिन इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है. वर्टिकल ट्रांसमिशन से मुराद है कि अगर वालिदैन को हो तो ज्यादा चांसेस है कि उनके बच्चों को भी हो. ठीक है, तो ये जनरेशंस में चलती है. थ्रू जीन्स जो है ना ये वालिदैन से बच्चों में मोरूसी तौर पर जो है ना ये मुंतकिल हो सकती है. लेकिन इस तरह नहीं है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है नहीं कि जरासीम है और वो जो है ना जरासीम एक बंदे से दूसरे बंदे में हवा के जरिए से, सांस के जरिए से, बर्तनों के इस्तेमाल के जरिए से जो है ना, या इंजेक्शन के इस्तेमाल के जरिए से वो दूसरे बंदे में मुंतकिल हो और वो भी बीमार हो जाए. ये कोई जरासीम वाली बीमारी है नहीं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिस्म के अंदर तब्दीलियां आती है और बंदा बीमार हो जाता है. तो ये वालिदैन से
وراثت میں ملتی ہے بچوں کو، لیکن اس طرح لیٹرل ٹرانسمیشن میں نہیں پھیلتا، ایک بندے سے دوسرے بندے کو ڈائریکٹ نہیں لگتا. جی صحیح. اور جیسے لسنرس یہاں پہ بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے. جہاں سے بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو بتاتے چلے کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام اسپانسرڈ بائی مدینہ ہیلتھ سینٹر، اور آپ کو بتاتے چلے کہ مدینہ ہیلتھ سینٹر کا پہلا سیٹ اپ پشاور میں ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد I-8 میں جو سیکنڈ سیٹ اپ ہے وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور لیکن اس سے پہلے اگر آپ کچھ انفارمیشن اگر پروگرام کے بعد بھی چاہتے ہیں تو آپ انفارمیشن کے لیے کال کر سکتے ہیں. کالنگ نمبر ہے 0317951332. اور ہمارے ساتھ آج جو ہومیو فزیشین موجود ہیں اکبر بلال، ہمارا جو ٹاپک ہے شوگر، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ عمر کے کس حصے میں شوگر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا تھا کہ شوگر کے جو ٹائپس ہے وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سوال کیا، اس میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا کہ شوگر جو ہے نا اس کی ٹائپس کتنی ہیں اور یہ عمر کے کس حصے میں زیادہ ہو سکتی ہے. ایک دن کے بچے کو بھی شوگر ڈائگنوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن کے بچے کو. لیکن عمر کے اس حصے میں جب عمر زیادہ نہ ہو، ابھی جو ہے نا ابھی پیدا ہوا ہے، 1 دن ہو چکا ہے، 10 دن ہو چکے ہیں، 2-3 مہینے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں جو ہے نا اگر شوگر ڈائگنوز ہو جائے تو وہ ٹائپ 1 شوگر ہوتا ہے. بیسکلی اس کے جو ہے نا وہ 2 ٹائپس ہوتے ہیں. میں دور نہیں جاؤں گا، وہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی. میں صرف ٹائپ 1 ٹائپ 2 کی بات کروں گا، ورنہ اس کے اقسام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہوتا ہے جس کے لیے انسولین درکار ہوتی ہے، جسم کو انسولین آپ باہر سے دو گے، ٹھیک ہے. تو ٹائپ 1 جو ہے نا یہ بچوں کو ہو سکتا ہے، اور ٹائپ 2 جو ہے نا وہ پھر بڑوں کو ہوتا ہے. ٹائپ 2 میں انسولین درکار نہیں ہوتی، آپ باہر سے انسولین تو نہیں لے گی، لیکن آپ کے باڈی کے اندر جو انسولین ریزسٹنس ہے سیلز کا وہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ پھر گولیوں سے اور پرہیز سے کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹائپ 2 بھی جو ہے نا ٹائپ 1 میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے نا وہ اس کے لیے انسولین درکار ہوتی ہے. تو عمر اس کے لیے شرط نہیں ہے، 1 دن کے بچے کو بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے، 10 سال کے لڑکے کو بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے، 30 سال کے فرد کو بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے. کوئی اس کی قید نہیں ہے، عمر شرط نہیں ہے، کسی بھی عمر میں یہ بیماری ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمر کے اگر پہلے حصے میں یہ ہو جائے تو وہ ٹائپ 1 ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا انسولین باہر سے لینا پڑتا ہے، کیونکہ لبلبا جو ہے یا پینکریاس جو ہے وہ مکمل طور پہ انسولین نہیں بناتا. اب اگر انسولین نہیں بناتا تو آپ کو تو انسولین کی ضرورت ہے. آپ کا جسم جو خوراک استعمال کر رہا ہے، جو گلوکوز آپ لے چکے ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس آپ خوراک میں، دیکھیں آپ سبزیاں کھاتی ہیں، فروٹس کھاتے ہیں، اس میں تو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہی کاربوہائیڈریٹس بدن جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انسولین جو ہے نا وہ پینکریاس بناتا نہیں ہے. جب بناتا نہیں ہے تو باہر سے جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے. ٹائپ 1 شوگر جو ہے نا یہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 5-6 سال کے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے. ٹائپ 2 شوگر جو ہے نا بڑوں کو ہو سکتا ہے، لیکن عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹائپ 2 شوگر بھی جو ہے نا یہ ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں بتائیے گا سر کہ شوگر کے مریضوں کی خوراک کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یا کچھ پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں کھانی چاہیے، کچھ خوراک ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں صحیح ہے، شوگر بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی بندے کو ہو جائے تو بہت زیادہ جسم کے نظاموں کو جو ہے نا سسٹمز کو یہ متاثر کرتا ہے، اور کافی حد تک متاثر کرتا ہے کہ وہ اپنا فعل اور کام بھی چھوڑ جاتا ہے. ہارٹ کو متاثر کرتا ہے. ہارٹ کے امراض کی سب سے بڑی کامن وجہ جو ہے نا وہ ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کو شوگر ہو، وہ احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کر رہا، وہ پرہیز نہیں کر رہا، اور وہ وقت پہ ادویات استعمال نہیں کر رہا، تو بہت زیادہ چانسز ہے اور پاسبلٹیز ہے کہ اس کو ہارٹ کے پرابلمس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح گردوں کو یہ ختم کرتا ہے. رنل فلیور کی یعنی گردوں کا ناکارہ پن، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یہ اعصابی نظام کو بھی تباہ کرتا ہے. جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے، جسم کا کوئی ایسا آرگن یا ٹیشو نہیں ہے کہ شوگر کی وجہ سے وہ متاثر نہیں ہوتا. تو جن بندوں کو شوگر ہو ان کو چاہیے کہ چینی یعنی شوگر اور چینی سے بنی ہوئی اشیاء ان کا استعمال ترک کر دے، یہ استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے. سافٹ ڈرنکس، کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ آئس کریم اور بیکری کے جتنے بھی اشیاء ہیں جن میں چینی استعمال ہوئی ہو، گڑ استعمال ہوا، ٹھیک ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ کہتا میں گڑ کھاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، چینی نہیں کھاتا ہوں. تو گڑ میں بھی تو شوگر ہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بند کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پھر آپ کے شوگر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ابھی ابھی ڈائگنوزڈ ہوا ہے تو پرہیز سے ادویات سے کنٹرول ہو سکتے اور کافی حد تک یہ کور ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر عرصہ گزر جائے، 5-6 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، آپ پرہیز
پرہیز بھی نہیں کرتی, احتیاطی تدابیر پہ بھی عمل نہیں کر رہی, تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ کڈنیز کو بھی تباہ کر دے, یہ ہارٹ میں بھی جو ہے نا تبدیلیاں, ایسی تبدیلیاں کہ جو پھر ریکوریبل نہیں ہوتی ہے, تو بہت زیادہ نظاموں کو یہ ختم کرتا ہے. تو احتیاطی تدابیر میں آپ نے چینی اور اس سے بنی ہوئی اشیاء جو ہے نا استعمال نہیں کرنی ہے. ادویات وقت پر لینی چاہیے. شوگر کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہارٹ کے پرابلم سے اور ڈیزیز سے آپ نے خود کو بچانا ہے, کڈنیز کے ڈیزیز سے خود کو بچانا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شوگر کو کنٹرول کرنا ہے, ذیابطیس کو کنٹرول کرنا ہے, کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنا ہے, موٹاپے کو کنٹرول کرنا ہے, ایکسرسائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اسموکنگ کر رہا ہے اور ہیوی اسموکنگ کر رہا ہے تو اس اسموکنگ کو کٹ کرنا ہے, فوری طور پر اس کو بند کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو طب کے ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر بندے کے لیے کم از کم 35 منٹ واک, یہ 24 گھنٹوں میں ضروری ہے, کم سے کم 35 منٹ واک جو ہے نا بہت ضروری ہے. اگر آپ اسپورٹس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور کمپٹیشن کوئی اس طرح مقابلے وغیرہ ہو, بہت زیادہ اہم چیز ہے وہ, لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو واک تو کر سکتے, تو کم از کم 35 منٹ کی واک جو ہے نا یہ کافی زیادہ صحت کے لیے ضروری ہے. اچھا, ہمارا تھوڑا سا ٹائم بھی شارٹ رہ گیا. لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آخر میں ہمارے لسنرز کو یہ بتائیے کہ کیا ہومیو علاج سے یہ ریکور کی جا سکتی ہے, اور کیا جو انسان کافی ٹائم سے ایلوپیتھک میڈیسنس وغیرہ یوز کر رہا ہے اور وہ سوئچ ہونا چاہتا ہے ہومیوپیتھک میں, تو کیا اس کے لیے یہ کارآمد ہو سکتا ہے؟ جی, یہ بھی اچھا سوال ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا کوئی علاج وغیرہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک طریقہ علاج دنیا میں مقبول ترین طریقہ علاج ہے, ٹھیک ہے, اور روز بروز کی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ایسے کئی زیادہ پیچیدہ امراض ہیں جن کے لیے سرجری درکار ہوتی ہے, اور اس طرح شوگر یا دیگر امراض جو پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے, اس کا علاج ہے. لیکن اگر مریض وقت پر آئے اور ہمارے بتائے ہوئے احتیاطی تدابیر پہ اور اصولوں پہ اور علاج کا جو ہے نا وہ طریقہ کار پہ عمل پیرا ہو تو یہ ریکور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس پہ کافی زیادہ عرصہ گزر چکا ہو اور وہ پرہیز بھی نہیں, اور ادویات بھی کبھی کھاتا ہو کبھی نہیں لے رہا ہو ادویات, تو ایسے بندے میں پھر جو ہے نا یہ پیچیدگی بھی پیدا کرتی ہے اور یہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا. تو ہومیو میں اس کا علاج ہے, اور شوگر کی پیچیدگیوں کا بھی علاج ہے, نہ صرف شوگر کا بلکہ اس طرح جو دیگر امراض ہیں جو پیچیدہ شکل اختیار کرتی ہے, جس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیچیدہ شکل اختیار کرے, تو ان امراض کا علاج جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ممکن ہے. اس طرح جو سرجری ہوتی ہے جن امراض کے لیے, گردے کی پتری ہو گئی, مثانے کی پتری ہو گئی, پائلز اور ہیمورائڈز وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے, پتا میں پتری ہو گئی ہے, رسولیہ ہو گئی ہے, اگر فرسٹ اسٹیج میں آ جائے بندہ, تو بہت زیادہ ایسے سرجیکل کیسز ہے کہ جن کو ہم نے ہومیوپیتھک میڈیسن سے ٹھیک کیا ہے. جی, آخر میں ہمارے پشتو اسپیکرز بھی ہیں, ان کو بھی اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اچھا صحیح ہے. زبردست پیغام ورکول چې زمونږ پهله کم سیټ اپ هغه پېښور کې 10 سال نه زمونږ سیټ اپ چې کم دی هغه را روان دی, او مونږ د خپل چې کم سیټ اپ ته دا لکشن ته وسیع کول وختل نو مونږ ځکه اسلام آباد آی 8 کې ان قریب چې کم دی مونږ بر دی دویم سیټ اپ افتتاح وکوي, نو چې دلته کې څومره خلک دي په راولپنډي اسلام آباد کې یا د مضافاتي ایریاز چې څومره پښتانه اوسېږي, او هغه د سیټ اپ یا د دې کلینیک چې کم دی علاج کول غواړي نو ان قریب چې کم دی د دې سیټ اپ افتتاح کیږي, او بیا مونږ تاسو موبایل نمبر هم وایو او هغه باندې تاسو رابطه کوي, علاج غرض سره تاسو بیا آغاز ترات لے جی. جی بالکل, چلیے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ مدینہ ہیلتھ سینٹر کا جو پہلا سیٹ اپ تھا وہ پشاور میں گزشتہ 10 سال سے آلریڈی موجود ہے, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی جو ہے ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ مدینہ ہیلتھ سینٹر کا افتتاح ہوگا. اور نمبر ایک دفعہ پر میں بتا دیتی ہوں, 0317951352 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے. پروگرام صحت کا پیغام اسپانسرڈ بائی مدینہ ہیلتھ سینٹر سے چاہوں گی اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. شکریہ. ہیمو فزیشین ہمارے ساتھ اکبر بلال موجود تھے, بہت ہی فروٹفل یہ ڈسکشن رہا, تھینک یو سو مچ. اور جی دوبارہ کل حاضر ہوں گے, اور کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا یہ جوڑوں کا درد ٹاپک ہے کل, اس لیے سننا نہ بھولیے گا. آپ کو بتاتے چلے روز آپ سن سکتے ہیں 8:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک. چاہوں گی اجازت, اللہ حافظ, اللہ نگہبان. Thanks for watching and subscribe to our channel.